بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراح الارواح جاری و ساری ہے۔ تو اس کا جو پہلا باب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے صحیح کے بارے میں۔ تو اس کا انشاءاللہ عز وجل آج کا ہمارا یہ آخری سبق ہوگا، آخری فصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم یہ باب الثانی مضاف کے بارے میں جو ہے تو وہ انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ تو آئیے آج کا جو آخری ہمارا سبق ہے سبق نمبر 24، تو یہ اسم آلہ کے بارے میں۔ فصل فی اسم الآلۃ، اسم آلہ یعنی کسی کے ذریعے جو جس کی مدد سے کوئی کام کیا جائے، مطلب مارنے کا آلہ، پکڑنے کا آلہ، چلنے کا آلہ، ٹھیک ہے، چڑھنے کا آلہ۔ تو یہ جتنے بھی آلے ہیں تو اس کو اسم آلہ کے تحت لیں گے۔ تو یہ کیسے بنتا ہے، تو اس طرح جو بھی چند چیزیں اس کے اندر آپ سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں وَهُوَ اسم مشتق من يفعل للآلة وصيغته مفعل ومن ثم قال الشاعر المفعل للموضع والمفعل للآلة والفعلة للمرة والفعلة للحالة۔ اسم آلہ کہتے ہیں یفعل سے، یعنی فعل معروف سے، معلوم سے مشتق کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ آلے کے لیے، للآلۃ، یعنی ایسا اسم ہے کہ اس کو آلے کے لیے یفعل یعنی فعل مضارع معلوم سے مشتق کیا جاتا ہے۔ اور اس کا صیغہ بنتا کیسے؟ کہتے ہیں مفعل، یعنی مفعل کے وزن پر، میم مکسور ہے اور عین کلمہ مفتوح ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شاعر نے بھی ایک شعر میں یہ کہا ہے، یعنی اس میں آلہ کا اس میں ذکر ہے اور دیگر جو چیزیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ کہتے ہیں المفعل للموضع، یعنی مفعل کا جو وزن ہے یہ ظرف کے لیے ہے، اور مفعل کا جو وزن ہے یہ آلے کے لیے ہے، اور فعلہ کا جو لفظ یعنی فعلۃ کے وزن پر اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ کس لیے ہوگی؟ للمرۃ، یعنی تعداد بیان کرنے کے لیے، اور فعلہ کا وزن جو ہوگا وہ حالت بیان کرنے کے لیے۔ اب مفعل اور مفعل کا تو آپ نے پڑھ لیا، مفعل کا بھی آگے آنے والی مثالیں، اس طرح مضرب مارنے کا آلہ، مفعل جس طرح اس کے پیچھے آپ نے سن لیے، مسکنون، مسجدون وغیرہ۔ تو فعل اور فعلہ کے انہوں نے مصدر دیے میں نیچے وزن، ضربتن جیسے ایک دفعہ مارنا، جلسہ یہ ایک بیٹھنے کی نوع ہے، مطلب کس انداز میں بیٹھنا، تو یہ بیٹھنے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اچھا، وَكُسِرَتِ الْمِيمُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ وَيَجِيءُ عَلَى وَزْنِ مِفْعَال۔ کہتے ہیں میم کو کسرہ دیا گیا، یعنی مفعل جو وزن آپ نے اوپر پڑھا ہے تو کسرہ کیوں دیا گیا میم کو؟ کہتے ہیں لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ، اس کے اور ظرف کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے درمیان فتح تھا تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فرق کرنے کے لیے۔ اور آلہ کہتے ہیں مفعال کے وزن پر بھی آتا ہے، یعنی مفعال پیچھے تھا مفعالن، اور مفعال عین اور لام کلمے کے درمیان اگر الف ڈال دیں، جیسے مقراد اور مفتاح، مقراد یہ کینچی کو بولتے ہیں، اور مفتاح یہ چابی کو کھولنے کا آلہ، ٹھیک ہے، پیچھے مقراد کاٹنے کا آلہ۔ تو وَيَجِيءُ الْآلَةُ مَضْمُومَ الْعَيْنِ وَالْمِيمِ، یعنی مضموم العین اور مضموم المیم سے بھی آتا ہے اس میں جو آلہ کا صیغہ ہے۔ جیسے اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں المسعۃ، یہ المسعۃ، المنخل، اور اسی کی دیگر جو مثالیں ہیں۔ تو یہ دونوں جو وزن ہے میم اور عین کلمہ کے دمہ سے، تو یہاں پر اس کی مسعود کہتے ہیں، یہ المنخل کہتے ہیں چھالنی کو، آٹا چھالنے والی، اور مسعود یہ سعود سے ہے۔ اس کا حاشیے میں انہوں نے جواب دیا ہوا ہے کہ یہ السعود صاد سین کے فتح کے ساتھ نسوار کو بولتے ہیں، اور جس میں وہ رکھی جائے نسوار، ڈبیا وغیرہ یا جو بھی ہے تو اس کو مسعود بولتے ہیں، یعنی نسوار دان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور امام سیبا بھائی تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں اس وزن سے، جو مسعود یعنی میم کے دمہ اور عین کلمہ کے دمہ سے، اس کے بارے میں کیا ایک قول تو یہ ہو گیا نا کہ اس سے بھی ظرف آتا ہے، یعنی اس وزن پر، یہ پہلے قول ہو گیا، اور امام سیبا بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں ھذا من اعداد الاسماء یعنی المسعۃ اسم لہذا الوعاء وليس بالآلۃ وكذلك اخواته۔ امام سیبوی کہتے ہیں کہ یہ جو دو نام ھذان، یہ جو تسنیہ ہے، یعنی دو پچھلے جو نام ابھی گزرے ہیں المسعۃ اور المنخل، کہتے ہیں یہ اسماء میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ ان چیزوں کے صرف نام ہیں جن کو ظرف نہیں کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ چھاننی ہے تو اس کا نام ہے، اور نسوار دانی ہے تو اس کا نام ہے، تو یہ اس کے ناموں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی ظرف وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یعنی سے بھی انہوں نے وہی وضاحت کی ہے کہ
المسعود جو ہے یہ برتن کا نام ہے، وعاء یہ برتن، تو یعنی یہ اس برتن کے لیے نام ہے اور آلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اخواتہ، یعنی اسی طرح اس کے جو اخوات ہیں، اور یہ حاشیہ نمبر 4 کے تحت انہوں نے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اخوات کے تحت، مطلب اور بھی وزن ہیں، جیسے المسعود اسی وزن پر یعنی میم کو دمہ دینا اور عین کلمہ کو، مسعود یہ بولتے ہیں چٹان توڑنے کو معنی میں، اور مسقط یہ تھوک دان، ٹھیک، آگے لکھا ہوا البزاق، تو بزاق تھوک کو کہتے ہیں، تو گویا کہ تھوک دان، ٹھیک ہے، جس طرح ڈسٹ بین وغیرہ ہوتی ہے۔ اور آگے المدہن، تو یہ روغن دان، مطلب تیل رکھنے کا آلہ، یا گھی وغیرہ بھی کر لیں آپ۔ تو المکحولہ، المکحولہ کہتے ہیں کہ سرما دان، یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اور المعرضہ یہ ہاتھ دھونے کا آلہ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لیکن ان کے تحت بھی انہوں نے پھر نیچے وہی حال لکھا جو اوپر تھا کہ امام سیبوی اور دیگر، تو امام سیبوی کے نزدیک یہ جو مثالیں ہیں تو یہ ان کے نزدیک یہ صرف ان کے نام ہوں گے، تو یہ ان کے آلے نہیں ہوں گے، اور دیگر جو چیزیں ہیں، دیگر جو ائمہ ہیں ان سے ہٹ کر، تو ان کے نزدیک ان کا عکس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی آج کا جو سبق تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج تک جتنی بھی ہم نے کوشش کی، جو کچھ بھی پڑھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حافظہ عطا فرمائے کہ ان کو صحیح طور پر سمجھ کر ہمیں آگے بھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔